نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر لاعلاج بیماریوں کے لیے قرآن پاک کی 2 صورتوں کا ذکر فرماؤں گا کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیا، بشرطے کہ وہ ان 2 صورتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہمارا کینسر کی بیماری، شوگر کی بیماری اور اسی طرح ذہنی ٹینشن اور اس طرح بلڈ پریشر یا وہ بیماری جو لاعلاج ہو، کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورۃ القریش صبح نہار میں 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، درمیان میں سورۃ الفاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھے، پھر اس سورۃ القریش کو 11 مرتبہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد گلاس کے اندر پانی ڈال کر اس میں پھونک مارے اور دم کر کے وہ پانی استعمال کریں، صبح خالی پیٹ پی لیں۔ چند ہفتے چند دن انشاءاللہ شوگر کا لیول بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور بلڈ پریشر وہ بھی درست ہو جائے گا، اور اس طرح ذہنی ٹینشن کا جو مریض ہے وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ کینسر کا جو مریض ہے، یہ عمل کرنا ہے چند ہفتے، روزانہ ناغہ نہیں کرنا، اپنا معمول بنا لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد کہ سورۃ الفاتحہ سورۃ القریش اس کو پڑھیں، دم کریں پانی پہ، وہ پانی پئیں، استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز یہ لاعلاج بیماریوں کے لیے شفا ہے، تریاق کا کام دیتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہے شفا۔ سورۃ الفاتحہ کا نام ہی سورۃ الشفا بھی ہے کہ یہ شفا دینے والی سورت ہے۔ اور اس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کسی علاقے میں تشریف لے گئے تھے، ایک قافلے کی صورت میں گئے، وہاں اس علاقے کا جو سردار تھا اسے سانپ نے ڈس لیا یا کسی ایسی اور چیز نے جس کی وجہ سے اسے کوئی آرام نہیں آ رہا تھا، تو وہ صحابی رسول کو لے کر گئے کہ ہمارے سردار کو آپ دم کریں۔ تو جیسے ہی صحابی رسول نے دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کہ یہ سورت شفا کا کام دیتی ہے، بشرطے کہ انسان کا یقین ہو، کہ جب تک یقین نہ ہو چاہے وہ اسم اعظم بھی پڑھ لے اس وقت تک اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یقین اعظم اسم عظمت ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی آیت کے اندر بھی انسان کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے کہ اللہ نے شفا دینی ہے اور اس آیت کو اللہ نے میرے لیے ذریعہ اور سبب بنا دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو پھر انسان جتنا مرضی وظائف کرتا رہے، جتنا مرضی پڑھتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ یقین کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے ان آیات کی برکت سے یا ان صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے ان مریض بندوں کو شفا عطا فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔